السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 60، لوگوں پر رحم کرنا۔ عن جریر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ کتاب التوحید۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم ہے، موسٹ مرسیفل، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں جو رحم کرے، اور اس کی رحمت میں محبت بھی ہے، کیئر بھی ہے، شفقت بھی ہے، اور اس کا احسان کرنا بھی ہے ہم پر۔ لیکن اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر وہ رحم کرتا ہے جو دوسرے بندوں کے لیے، دوسری مخلوق کے لیے مہربان ہوتے ہیں۔ رحم کرنے کا تعلق ایمان سے ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرو، ایک دوسرے پہ رحم نہ کرو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم سب رحم کرنے والے ہیں، یعنی ہم سب ہی ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں۔ آپ نے فرمایا، رحمت صرف یہ نہیں کہ اپنے ساتھی کے لیے رحم دل بن جاؤ، اپنے دوست کے لیے رحم دل بن جاؤ، بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا، تمام لوگوں پر، اپنے سے چھوٹوں پر بھی، اپنے سے بڑوں پر بھی، امیروں پر بھی، غریبوں پر بھی، ساتھیوں پر بھی، دوستوں پر بھی، اجنبیوں پر بھی، بچوں پر بھی، مخلوق پر، حیوانوں پر، کیڑوں مکوڑوں پر، سب کے لیے مہربان۔ تو اصل مہربان کون ہے؟ جو سب کے لیے مہربان ہوتا ہے، اس کا دل سب کے لیے نرم ہوتا ہے، وہ دوسرے کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، وہ دوسرے کی تکلیف دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، وہ دوسرے کی مجبوری کو سمجھتا ہے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جس کلچر کے اندر، جس گھر کے اندر، جن لوگوں کے اندر، جس ٹیم کے اندر ایک دوسرے پر رحم کرنا ہو، ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہو، وہاں ماحول کتنا خوشگوار ہو سکتا ہے۔ اور جہاں لوگوں کے دلوں سے رحم چھین لیا جاتا ہے، وہاں دنیا کی زندگی بھی جہنم بن کے رہ جاتی ہے۔ تو بینگ اے اسکول ٹیچر، بینگ اے مدر، دن کا ایک بڑا حصہ ہمارا کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ بچوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ بچوں کے بعد ایک بڑا حصہ ہمارے زندگی کا کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ گھر میں کس کے ساتھ؟ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اگر شادی شدہ نہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ یا پھر کچھ حصہ ہمارا ہم سے بڑوں کے ساتھ گزرتا ہے، پیرنٹس ہیں، ساس سسر ہیں، یا ہمارے امیر ہیں۔ امیر سے مراد جو ہمارے اوپر ولی الامر ہوتے ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ وہ تو ہم میں سے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ان کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا، نرمی کا معاملہ نہیں کرتا، اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ تو تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں ان کی عزت،
اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ. لیکن بعض اوقات بڑوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے. اپنے والدین کے لیے ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما دیجیے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. جس طرح بچپن میں یہ مجھ پہ رحم کرتے تھے، میرے لیے مہربان تھے، بالکل اسی طرح آپ ان پر بھی رحم کریں. خود بھی ہمیں ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ دعا کنڈیشنل ہے. اس میں کما کا لفظ آ رہا ہے، جیسے انہوں نے کیا تھا، جیسے انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا آپ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کریں. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنی مہربانی کا سلوک کرتے ہیں، کتنا صبر کرتے ہیں، کتنا ان کے ٹینٹرمز کو برداشت کرتے ہیں، اور کتنی ان کی طرف سے گستاخیوں کو اور ان کے جو بھی رویے ہیں ہم سب جانتے ہیں. چاہے کلاس روم کا معاملہ ہو، چاہے گھر کا معاملہ ہو، ہم سب بہت جلد پیشنس لوز کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کے بعد نہیں برداشت کروں، اب بہت ہو جو، اب پٹائی ہوگی، اور بعض اوقات تو بغیر خبر دیے پٹائی ہو جاتی ہے. تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی بھلائی، ہمارا اپنا فیوچر کس چیز کے ساتھ منسلک ہے، ہمارے اپنے رویے کے ساتھ. کیونکہ حدیث میں کیا ہے، اللہ ان لوگوں پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے، جو شوہر اپنی بیوی کے لیے مہربان نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد کیا رکھا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے. لیکن بعض سنگ دل ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ محبت کرنا جانتے ہیں اور لیسٹ مہربان ہوتے ہیں. بیوی ہے یا میاں ہے، درد میں تڑپتا رہے، ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، تھکا ہوا ہے، کوئی رحم نہیں، کوئی مرسی نہیں، کچھ نہیں، بس اپنا مطلب پورا کرنا ہے. انسان تو ایسے نہیں کرتے. انسانوں کے اندر تو انسانوں کے لیے بہت شفقت اور محبت کا مادہ ہونا چاہیے. انسان تو ہوتا ہی انسانیت کی بنا پر ہے. جس انسان میں انسانیت نہیں ہوتی وہ انسان کیا انسان ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں اپنے سب رشتوں کے ساتھ ایکسٹرا کیئرفل ہوں. صحابہ کرام کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کیا تھی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں مہربان ہیں، آپس میں مہربان. تو والدین کی شکل میں اپنے سے بڑوں پر بھی مہربانی کرنی اور چھوٹوں پر بھی شفقت کرنی، اور اپنے کولیگز کے ساتھ بھی مہربان ہونا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مہربان ہونا ہے. یہ صحابہ کی صفت تھی. یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ اور کنسیڈرنگ ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس صورت میں نہیں ہوتا کہ دوسرا مہربان ہو تو آپ بھی مہربان ہوں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی، کبھی کوئی وقت پہ کام نہیں کر پاتا، کوئی جینوئن ریزن بھی ہو سکتی. تو اس وقت صرف باس بن کے دکھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے کتنے مہربان تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں. تو آپ میں سے جتنے لوگ کسی ذمہ دار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور ان کے نیچے اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں، ہر رشتے میں، چاہے وہ اسکول کے اندر ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہے، وہ رشتہ پیار اور محبت کا، نرمی اور شفقت کا ہونا چاہیے. دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈسپلن نہیں کیا. ہم کائنڈ اور کیئرنگ ہوتے ہوئے بھی فرم ہو سکتے ہیں، ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی چیز مرضی کے خلاف ہو تم چیخیں چلانا شروع کر دیں یا دوسرے کی بے عزتی شروع کر دیں. اونچی آواز میں بولنا مہذب لوگوں کی علامت تو کبھی بھی نہیں ہوتی. جو سویلائزڈ قومیں ہیں، جو مہذب لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے پہ شاؤٹ نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بازو تان کے کھڑے نہیں ہو جاتے. وہ
ایک جگہ بیٹھ کے اپنے معاملات کو سلجھا لیتے ہیں. ہمیں ہمارے دین کی دی ہوئی جو تہذیب ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ماں باپ آپس میں جن کی بنتی ہے نا، ان کے بچوں کے اندر بھی آپس میں بڑی ایک نرمی ہوتی ہے بہن بھائیوں کے لیے، وہ بھی بڑے کیئرنگ ہوتے ہیں. اور جب وہ ماں باپ کا ایک دوسرے کے لیے مہربان نہیں دیکھتے تو ان کے اندر سے بھی ایک سختی سی آ جاتی ہے. اسی طرح آپ کے اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے. اگر آپ اپنے کولیز کے ساتھ، اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک عزت کا، محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور اس کلچر کو عام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ ہر طرف خوشی کی لہریں پھیل جائیں گی. اور یہ اس وقت ہوگا جب دوسرے کی ایک کڑوی بات کو نگل جائیں. جیسے کڑوی گولی کھانی ہو تو نگل جاتا ہے انسان، تھوڑا سا ذائقہ تھوڑی دیر کے منہ کا خراب ہوتا ہے، اوپر سے پانی پی لیتے ہیں، تو میٹھا کھا لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس وقت بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تعلقات میں کھچاؤ بڑھتا جاتا ہے، فاصلے بڑھتے جاتے ہیں، بدگمانیاں بڑھتی جاتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے سفر کرتے ہیں، آپ کے متعلقین سفر کرتے ہیں. مثلاً آپ میں سے دو لوگوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو گئی اور ایک کہتا ہے مجھے یہاں کام ہی نہیں کرنا، یا یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، نقصان کس کا ہوگا؟ کس کا نقصان؟ بچوں کا نا. ٹھیک ہے بچوں کا تو ہوگا، لیکن سب سے بڑا آپ کا اپنا بھی ہوگا. وہ کیسے؟ کہ آپ ایک اچھی اپرچونٹی کھو دیں گے. یاد رکھیے جہاں نیکی کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں نا، وہاں شیطان کا عملہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی بھی طرح ان کو اس سے روک لو تاکہ یہ خیر اگلی جنریشن میں نہ جائے. اس وقت جتنے چیلنجز ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھے، اور اس میں ایک بڑا حصہ ہمارے ٹیمپرامنٹ کا بھی ہے کہ گھر ہو یا باہر ہو ہم کس طرح بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. بہرحال ہم دوسروں کی تو ذمہ داری نہیں لے سکتے، کم از کم اپنی تو لے لیں اپنے بہتر فیوچر کے لیے. صحیح مسلم کی روایت میں جنتی شخص کی صفت بتائی گئی کہ اس کے اندر مہربانی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت 3 طرح کے لوگ ہیں. نمبر 1، ایسا سلطان جو عادل ہے، یعنی ایسا باس جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، فیوریٹزم نہیں کرتا، سب کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، صدقہ کرنے والا ہے، اسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہے. نمبر 2، ایسا مہربان شخص جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہے، ہر ایک کے لیے نرمی. اور نمبر 3، عفت شعار، یعنی جو برائیوں سے بچ کے چلتا ہے، عیال دار ہے، بچے بھی ہیں اس کے، پھر بھی سوال سے بچتا ہے، یعنی سوال کر کر کے لوگوں کو تنگ نہیں کرتا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے آفیسز میں یہ ہوتا ہے کہ صرف ذاتی ضد کی بنا پر دوسروں کی جو رپورٹس خراب کر دی جاتی ہیں، ان کا امیج خراب کر دیا جاتا ہے، ان کے اپریزل جو ہے وہ خراب کر دی جاتی ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے جانا کہاں ہے؟ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ کسی کا نقصان کر کے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اس سے بھی اچھا راستہ کھول دے، اور ہم کسی کا نقصان کر کے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ سخت دلی جو ہے بدبختی کی علامت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں رہنے والے سے سنا. مسجد نبوی میں وہ یہ بات بتا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن تھے، جو آپ کا حجرہ تھا حضرت عائشہ کی، اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. آپ فرماتے تھے رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جا سکتی. رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جا سکتی. تو ایسا شخص، اس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے کہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، دوسروں کے لیے کیئرنگ نہیں ہے. اور ایمان والوں کی آپس کی مثال تو کس طرح دی گئی؟ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، ہمدردی اور شفقت میں جسم کی طرح ہے.
جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شب بیداری اور بخار کا احساس ہوتا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر آپ اپنے تعلقات کو دیکھیے، اگین کہوں گی، گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی، اسکول میں بھی، گھر کے باہر، یا اگر آپ کہیں پر بھی کام کرتے ہیں، ضروری اسکول، کہیں پر بھی جہاں آپ کام کرتے ہیں، آپ کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اوپر والوں کے ساتھ، اپنے نیچے والوں کے ساتھ، چاروں رخ پہ، دائیں بائیں آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ آپ کس طرح بات کرتے ہیں؟ آپ کتنی توجہ سے سنتے ہیں بات کو؟ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی سنگ دلی کی علامت ہوتی ہے، کوئی بول رہا ہوتا ہے تو ہم ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، سنت کیا تھی، جب کوئی ان سے بات کرتا تھا تو آپ اپنے پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف مڑ جاتے تھے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ بہت سی خرابیاں یہاں سے جنم لیتی ہیں، ہم سنتے ہی نہیں، کسی کی سننا چاہتے ہی نہیں، کسی کا عذر قبول ہی نہیں کرتے، کسی کی مجبوری کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو مومنوں کی آپس کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے، یعنی ہر کوئی دوسرے کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم دوسروں کے حق میں مہربان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تم پر آئیں گی۔ اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کانشیسلی مہربانی کے کچھ نہ کچھ کام ضرور کریں۔ انسانوں کے علاوہ ہم جانوروں پر بھی رحم کر سکتے ہیں۔ کراچی میں سیشن لے رہی تھی تو ایسی بیچ میں کمنٹس آنے لگے تو ایک خاتون کہنے لگی کہ میں ہر روز صبح بلیوں کو دودھ ڈالتی ہوں۔ میں نے کہا ہے، اسٹے کیٹس ہوتی ہیں نا، یعنی باہر گھومنے پھرنے والی، تو وہ فجر پڑھتے ہی ان کا پہلا کام کیا ہے، وہ جا کے باہر دودھ ڈال کے آتی ہے، ادھر ادھر سے بلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ دودھ پی کے چلی جاتی ہیں۔ میں نے کہا میں نے کبھی کیوں نہیں سوچا کہ میں دودھ ڈال کے آ جاؤں، کوئی بلی آ ہی جائے گی، ان کو خوشبو آ جاتی ہے، دور سے خوشبو آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ باقاعدہ ہر روز پانی رکھتے ہیں پرندوں کے لیے، کچھ لوگ تو باقاعدہ، یہاں بھی کینیڈا میں بھی باقاعدہ وہ فوڈ خرید کے لاتے ہیں، پرندوں کی برڈ فوڈ جو ہوتی ہے، اور اس کو ہر روز ڈالتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پرندوں سے کیا لینا دینا؟ اور وہ جو کھائیں پیئیں اڑ جائیں، مطلب کہ یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے، یہ اللہ کی خاطر کسی کا خیال رکھنا ہے۔ کہ کبھی جب بہت برف پڑ جاتی ہے نا، کچھ بھی نہیں بچتا، ہر چیز برف کے نیچے دب جاتی ہے۔ ویسے تو پرندے وغیرہ، کیڑے مکوڑے زمین میں سے کچھ نہ کچھ چن چنا کے کھا لیتے ہیں، کچھ پودے، لیکن سب کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہ آوارہ پھرنے والی بلیاں اتنی کمزور ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ، پتہ نہیں کتنے کتنے دن ان کو کوئی چوہا ہی نہیں ملتا ہوگا، کوئی ہڈیاں ہی نہیں ملتی ہوں گی۔ تو ہر ایک کے لیے مہربان ہونا۔ اگر کبے کو ہانپتے دیکھا یا کتے کو ہانپتے دیکھا، وہ ایک عورت کی بخشش کس بنا پہ ہو گئی تھی؟ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، کتے کو پانی پلانے کی، حالانکہ وہ انتہائی گناہ گار عورت تھی۔ ہمارے اندر یہ خوبی کیوں نہیں کہ ہم اپنے کسی کلیگ کی کام میں ہیلپ کر دیں، کسی کی کچھ مدد کر دیں، کوئی بچہ پانی نہیں لے پا رہا اس کو پانی ڈال دیں، کوئی کسی چیز میں، کسی پڑھائی میں اسٹرگل کر رہا، نہیں سمجھ آئی تو چلانے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہیں ہوم ورک کرنا نہیں آتا۔ مائیں اکثر پریشان ہوتی ہیں اور کھپ جاتی ہیں، بچوں پہ چیختی چلاتی ہیں کہ وہ صحیح طرح ہوم ورک نہیں نہیں آ رہی ہے ان کو سمجھ، نہیں ان کا دل لگ رہا، ان کا طریقہ سوچے کہ ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے کہ بغیر آپ غصے میں آئے، بغیر آپ چیخے چلائے، آپ ان کی مدد کریں۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ، حتیٰ کہ پودے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے نا، جون جولائی میں بعض اوقات بارشیں نہیں جب ہوتی تو پودوں کو روز بھی پانی دیں، پھر وہ پیاسے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، اگلے دن آپ جائیں تو پھر وہ سوکھے پڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں وہ بھی جاندار ہیں، آپ تو سائنس میں یہی پڑھاتے ہیں کہ لیونگ ہے وہ بھی، تو ان پہ پانی ڈال دینا۔ غرض کسی کے ساتھ بھی، کسی کو اپنی تکلیف سے بچا لینا، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی کیئر کرنا۔ یہ جو سلیکشن میں نے کی صحیح بخاری سے کی ہے، اور جب کورس میں نے شروع کیا تو امام بخاری کے حالات بھی میں نے پڑھائے۔ اس میں ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک ستون آیا، تو ان کے تیر سے ستون کو نقصان پہنچ گیا، تو انہوں نے ستون والے کو ڈھونڈا اور پھر جا کے اس سے معافی مانگی، اور کسی کو پہلے کہلوا کے بھیجا اور کہا کہ اس کا نقصان جو ہے وہ
پورا کر لیں، یعنی میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتا ہوں. اور باقاعدہ اس کی تلاش کی گئی کہ کون ہے اس کا مالک جس کو جا کر یا تو اس ستون کو بدلا جائے یا اس کی مرمت کی جائے یا اس کے پیسے دیے جائیں، نہیں کہ دوسرے کا نقصان پورا کیا جائے. یہ بھی تو رحمت اور شفقت ہی ہے نا، دوسرے کے ساتھ مہربانی. یہاں میں دیکھتی ہوں روز کوئی نہ کوئی پودا ٹوٹا پڑا ہوتا ہے، توڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہماری اکثریت کا حال ہی ہے نا، ایکسیڈنٹ کر کے سڑک پہ چھوڑ کے بھاگ گئے. کوئی کسی کا شیشہ ٹوٹا وہیں بھاگ گئے، کوئی کنڈی ٹوٹ گئی، کچھ کوئی پردہ کھینچ کے ٹوٹ گیا بھاگ گئے، کوئی پتہ ہی نہ چلے چھپ گیا. ہمارے اندر ایک ضمیر کیوں نہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو ہی گئی سو وٹ، کوئی ہماری ساری جائیداد لٹ جائے گی اگر ہم نے ایک چھوٹی سی اپنی غلطی کی اصلاح یہیں کر لی، ورنہ کل تو قیامت کے دن اپنی نیکیوں میں سے دینا پڑے گا نا کسی کو جس کا بھی نقصان کیا، جس پر بھی ظلم کیا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رحم بھی رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے، اور جو اس سے قطع کرے گا اللہ بھی اس سے قطع تعلق کر لیں گے. جو رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق رکھیں گے، اور جو اس سے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر دے گا. استاذہ ایک دفعہ ہم لوگ کھانا کھانے گئے تو اوپن ایئر تھی، تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ فطرت پہ ہوتے ہیں، ان کے اندر رحم بھی ہوتا ہے. ہم جو بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارے اندر تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، ہم بدل جاتے ہیں. اس چھوٹی بچی کو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ کے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کیونکہ اوپن ایئر تھی تو وہ بلیاں گھوم پھر رہی تھیں پاؤں کے گرد، گھومتی پھر چلی جاتی گھومتی. اور وہ جو چھوٹی بچی تھی اپنے رول پراٹھا میں سے بوٹیاں نکالتی، پھر ایک بوٹی اس کے آگے ڈالتی، اور وہ اپنا پراٹھا ایسے رول ہولڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، پیرنٹس کھانا کھا رہے ہیں. اس بچی کے چہرے کے تاثرات، وہ بول رہی تھی کہ یہ بلی کتنی کمزور ہے، کتنی چھوٹی ہے، یہ کیسے چلے گی، کچھ نہیں اس نے کھایا. اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ چھوٹی بچی کتنی فطرت پہ ہے، اس کے اندر وہ رحم اوریجنل بالکل ریئل رحم ہے. لیکن جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے خود غرض ہوتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ عید کے دوسرے دن مجھے میرے بیٹے نے واٹس ایپ کے اوپر پکچر بھیجی، بارش ہو رہی تھی بقرہ عید کے اوپر، تو گھاس میں سامنے ہی پارک ہے، تو اس میں ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ، پتہ نہیں کچھ دنوں کا تھا کیا تھا، بڑی پیاری سے اس نے تصویر کھینچ کے بھیجی. میں نے کہا اچھا ویسے ہی نیچر کو اس نے کیا. ساتھ میں وائس کلپ تھا کہ مما یہ 2 دن سے ہم اس کو یہیں دیکھ رہے ہیں بارش میں پلیز اس کو گھر لے آؤں. میں نے کہا لے آؤ. وہ آ گیا گھر، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے ایک اب پوچھا کہ اتنے چھوٹے بچے کو کیسے، تو پھر ایک ویٹ تھے ان کو رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا اس طرح اس کو دودھ دو، یہ دو، یخنی بنوائی مجھ سے. اب اس کے بعد پھر وہ ڈی واٹسن مجھے لے کے گئے بچے دونوں کے دونوں، وہاں سے اس کے لیے لٹر لیا، اس کے لیے کیٹ فوڈ لیا، پھر اس کے لیے ٹریٹس خریدی. اب وہ ہمارے گھر کا حصہ بن گیا. اور اب میں کہتی ہوں کہ اب یہ بڑا ہو گیا، اس کو لان میں بھیجو اور اب اس کو باہر بھیجو، تو اب وہ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں رحم ڈال دے. اور بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا اور دیکھ کے گزر گئے ہوں گے. استاذہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک خاتون کا، میں اب بچوں کے ساتھ ہمارا اس طرح رابطہ نہیں ہوتا، ہم ادھر اس بلڈنگ میں ہوتے ہیں، تو آئی جسٹ وینٹ ٹو دا لائبریری. تو ایک بچی، وہ نیو ایڈمیشن ہے ہمارے گریڈ 5 میں، کیونکہ میں جانتی نہیں تھی اس کو، اور شی جسٹ کیم ٹو می، اچھا میم یہ بک، اور مجھے لائک بہت ٹاکیٹو سی انٹریکٹیو سی بچی تھی. تو آپ کو یاد رہ جاتے ہیں ایسے بچے. تو ہوم ٹائم پہ جب میں اپنے بچوں کو لینے گئی تو اس کی شاید وین کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے پاس یہ عام جو نیسلے کی بوٹل ہوتی ہے، پانی گرم ہو جاتا ہے اس وقت تک، تو وہ وین میں بیٹھی ہوئی تھی. جب تک میں بچے لے کے باہر آئی، شی کیم آؤٹ آف دا وین، اور اس کی بوٹل میں شاید اتنا سا پانی تھا، اور اس نے یہ نہیں کیا کہ میں گھاس پہ پھینک دوں. شی وینٹ ٹو ایوری پودا، یہ جو ہمارے باہر، اور لٹرلی اس نے 2 قطرے ڈالے، لیکن اس نے ہر پودے میں ڈالے. اور میں بڑی دیر اس کو کھڑی یہ دیکھتی رہی کہ اگر میں ہوتی نا تو میں واقعی کسی ایک پودے میں خالی کر دیتی. بالکل کہ ٹھیک ہے ایک پودا تو پیٹ بھر کے پی لے گا نا، لیکن اس کا شاید یہ نظریہ تھا کہ ہر پودے کو میرا حصہ جا رہا ہے. شی از جسٹ ان گریڈ 5 اینڈ آئی واز امیزڈ ٹو لک ایٹ ہر کہ اتنی ایک کتنی اچھی تربیت ہوگی اس کے ماں باپ کی، جنہوں نے کبھی یہ کام اس کے سامنے کیے ہوں گے. بالکل. اچھا، اب کلیگس کے ساتھ آپ کیسے مہربان ہو سکتے ہیں؟ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ کیسے مہربان ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم. میں نے آپ کی وہ جو لاسٹ بات تھی نا، اس سے مجھے مائنڈ میں آیا کہ ہم لوگ کیوں کچھ غلط کر کے یا کچھ ٹوٹ جائے یا کچھ نقصان ہو جائے، کچھ ڈیمیج ہو جائے، اور ہم اس کو اون نہیں کرتے بلکہ ہم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وی ٹرائی ٹو رن اوے فرام دا سچویشن، یا ہم ہائڈ ہو جاتے ہیں. تو ایک دم سے میرے مائنڈ میں آیا کہ یہ
ابھی تو ایلڈرز بھی کر رہے ہیں, بچے بھی کرتے ہیں بہت زیادہ, لیکن یہ ہوتا اس لیے کیونکہ جب فرام دا ویری بگننگ ہم بچپن میں جب گھروں سے یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے, جب گھر میں ایک چھوٹا سا گلاس ٹوٹ جاتا ہے اور اس پہ جب پیرنٹس بہت ہارش ری ایکشن دیتے ہیں کہ یہ نقصان کر دیا تم نے اور یہ چیز ٹوٹنے والی نہیں تھی یا اس طرح سے کچھ بھی, تو تب سے ہی وہ مائنڈز میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی نقصان ہو جائے تو وہ بھرا نہیں جا سکتا, بس اسے بھاگنا ہے. تو لوگ اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس کر کے بھی بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ پیسے لگیں گے, بلکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہیں تو وہ ہارش کانسیکوینسز ایکسیپٹ ہم شروع سے بچپن سے نہیں کر پاتے. بالکل. تو یہ چیز ایک بلڈ اپ ہو جاتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ بچوں کے اندر یہ آنیسٹی آپ ڈالیں گے سب, کہ مثلا گھر میں یا اسکول میں کوئی بھی چیز ایسی ہو تو وہ رپورٹ ضرور کریں. ان کو معاف کیا جا سکتا ہے, ان کو اس پہ اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے, مل جل کے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ ایسٹس کی بھی کتنی زبردست حفاظت ہو سکتی ہے اور کتنے بڑے بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے, کیونکہ بہت ساری اماؤنٹ جو صرف ریپیئرز میں چلی جاتی ہے. السلام علیکم. میں کیو ٹی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور 2 دن پہلے میری بیک ٹو بیک کلاسز تھیں اور طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی. تو میں نے اپنے اسٹاف روم میں شیئر کی یہ بات, اور میرے اگلے لیسن سے پہلے ہی 1 منٹ کے اندر میری کوآرڈینیٹر نے مجھے 2 پیناڈولز لا دی اور میری کولیگ نے مجھے ایک گرم چائے کا کپ بنا دیا 1 منٹ میں. تو انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور الحمدللہ کافی میری طبیعت بہتر ہوئی اور نیکسٹ کلاس میری بہت اچھی گئی الحمدللہ. الحمدللہ. حدیث نمبر 61, مومن کی مدد کرنا. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما. کتاب المظالم. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. بہت بڑی رسپانسبلٹی آ گئی کہ بھائی کی مدد کرنی ہے خواہ وہ ظلم کر رہا ہے یا مظلوم. اس کی مزید ڈیٹیل ایک اور حدیث میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا, مظلوم ہے تو میں مدد کروں گا, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ ظالم ہوگا تو پھر میں اس کی کیسے مدد کروں گا؟ آپ نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا, کیونکہ یہی اس کی مدد ہے. اس وقت ظلم سے روکنا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ چھوٹی سی بھی کوئی چیز ناگوار ہو تو وہ ضرورت سے زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی, ایسا کیوں ہوا, ویسا کیوں ہوا, یہ فلاں ایسا ہے, اس کی ذمہ داری ہے, یہ خرابی کرتا ہے, وہ کام نہیں کرتا. یعنی مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتھارٹی دے دیتا ہے اور ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی تو وہ ناروا لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ سے, اور یعنی ایکسٹرا باتیں سنا کے یا دوسرے کا حق مار کے. اب سارے لوگ ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں, ان کو کوئی کچھ منع بھی نہیں کرتا کہ ان کو چھوڑو, ان کے پاس گئے تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی. لیکن ان کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ ہر ایک پہ ظلم کرتے رہیں اور ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں اور ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی کرتے رہیں اور بدتمیزی کرتے رہیں. تو ان کو کہیں تو سٹاپ کرنا چاہیے نا. تو ہم سب کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے کولیگز میں سے, اگر ہمارے بچوں میں سے, اگر ہمارے ہسبینڈ یا ہمارے اور کوئی بھی اس قسم کی کوئی چیز کر رہا ہے جو الٹیمیٹلی خود اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو اس سے روکنا بھی چاہیے, اس کو سٹاپ کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو روک نہیں سکتے نا تو کم از کم اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ایک ظالم کو اور انکریج کریں کہ آپ اور ظلم کریں. ہاں بہت اچھا کریں, اس کا یہی علاج ہے, اس کی یوں ہی خبر لو. بعض ساسیں ہوتی ہیں نا, وہ اپنے بیٹے کو ابھارتی رہتی ہیں, اور اسی طرح بعض ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپس میں جب کولیگز ملتے ہیں, ہاں فلاں اسٹوڈنٹ بس اس کی تو یہ عادت ہے, اس کے ساتھ تو یہ کرنا چاہیے. ایک بھی ظلم کر رہا ہے دوسرا بھی کر رہا, اور بچے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا. تو ظلم میں کبھی ہاں میں ہاں نہ ملائیں, کبھی کسی کو انکریج نہ کریں, کیونکہ ظلم کرنے والے پر لوٹتا ہے, اور جو اشارے سے بھی کسی کو کہتا ہے قتل کرو وہ بھی قاتل شمار ہوتا ہے.
اور پھر یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا نصرت، انصر اخاک، تو اس میں نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد اور تائید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو طریقہ سکھایا ہے مدد کا، وہ صرف ظلم ہوتے ہوئے روکنا نہیں بلکہ ظلم کرنے والے کو بھی روکنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ صرف مظلوم کو پکڑتے رہیں گے نا، ہے اس کو بچا لو بچا لو، اس کو کچھ نہ ہو، تو ظالم کو تو شے ملی رہے گی، اس کو آپ نے پکڑا ہی نہیں. تو آپ جڑ ہی کاٹ دیں نا ظلم کی، جو کر رہا ہے اس کو پکڑیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے. ابو مسعود بدری کہتے ہیں میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، ابو مسعود جان لو، اور میں غصے کی وجہ سے آواز کو بھی نہیں سمجھ سکا. تو جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسعود، جان لو ابو مسعود. کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسعود، بے شک تمہارے اس غلام پر قدرت سے زیادہ اللہ تم پر قدرت رکھتا ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ذرا طاقتور ہوتا ہے اور وہ خوب مار پیٹ کے اپنی بڑھاس نکال لیتا ہے. تو ایسے سب لوگوں کو سوچنا، چاہے آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہو، ماں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، یا ہسبینڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سے جو کمزور پارٹنر ہے اس کے اوپر جو چاہیں اس کے ساتھ زیادتی کر جائیں. تو جو کرے گا قیامت کے دن بھرے گا. چاہے دنیا میں آپ کتنے ہی بڑے شان و شوکت والے انسان ہیں، لیکن اگر ظلم کیا تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے جو جھوٹ سے کام لیں گے، ظلم کریں گے. سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا. وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا. تو بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑوں کے پاس جا کے، مثلا پرنسپل کے پاس جا کے، ڈائریکٹر کے پاس جا کے لوگوں کی شکایتیں لگانا اور ان پہ ظلم کروانا یا ان کی امیج خراب کرنا، اس طرح کے بھی کام کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی سوچ لیں کہ وہ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکیں گے. پھر اسی طرح کسی کے ساتھ ناحق تعاون نہیں کرنا چاہیے. جو شخص ظلم کر رہا ہے چاہے آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی بھابھی پر آپ کی والدہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے اماں قصوروار ہے، لیکن آپ روکتے ہی نہیں اماں کو، چونکہ وہ اماں ہے یا چونکہ وہ ابا ہیں تو اس لیے ان کی ہاں میں ہاں تو ملانا ہی ہے. تو یہ بھی غلط ہوتا ہے. چونکہ میرا بھائی ہے نا تو اس لیے میں نے تو بھائی کی سائڈ لینی ہے، چاہے وہ بھابھی پر کتنی ظلم ڈھا رہا ہو. تو یہ ظالم کی مدد کرنا، ظالم کو شے دینا، ظالم سے تعاون کرنا بذات خود ظلم ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے، جھوٹی گواہی دے، وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. اسی طرح جہاں آپ کی اتھارٹی ہے، جہاں آپ کی قدرت ہے، اور نہیں بھی تو جہاں آپ کسی چیز کو بدل سکتے، کسی ناانصافی کے یا ظلم کے کلچر کو بدل سکتے اور پھر آپ اصلاح نہ کریں، تو حدیث میں آتا ہے جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں، تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. تو اس لیے جہاں کہیں کوئی ایسی چیز دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر روز پیش آتی ہیں زندگی میں، گھر میں بھی گھر سے باہر بھی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کپڑے سلنے کو دیے، ڈیلے ہو گئے، تو آپ درزی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اسکول میں مثلاً فوٹو کاپی کرنے کو دی، ڈیلے ہو گئی، آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات کہیں آپ نے کسی چیز کی رپورٹ کی کہ یہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے، پنکھا نہیں چل رہا، اگلے دن پھر آئے پنکھا پھر نہیں چل رہا، ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ صرف irrelevant پیپل کے سامنے چیخنا چلانا بولنا اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح یہ کہ اگین سیکنڈ ریمائنڈر، تھرڈ ریمائنڈر، فورتھ ریمائنڈر دیے جائیں، جا کے پوچھا جائے، irrelevant لوگوں سے بات نہ کی جائے. ہمارا کیا ہوتا ہے، غلطی کہاں ہوتی ہے، تبصرے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں، نتیجے میں کچھ اصلاح نہیں ہوتی اور ظلم ہوتا چلا جاتا ہے.
اسی طرح مظلوم کی مدد کرنے کا بھی ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی مدد کی اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا. اور اگر کوئی کسی مظلوم کی مدد نہ کرے تو اس کی کیا پکڑ ہوگی؟ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. تو وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا، باقی معاف کر دی گئے. جب ایک کوڑا اس بندے کو پڑا تو قبر آگ سے بھر گئی. جب اس کا ذرا اثر ختم ہوا تو اس نے پوچھا فرشتوں سے مجھے کیوں مارا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز وضو کے بغیر پڑھی تھی اور تم مظلوم کے پاس سے گزرے تھے، اس کی مدد نہیں کی تھی. اب یہ مظلوم کی مدد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جھنڈا اٹھا لیا جائے یا کوئی چیخا چلایا جائے، کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں کشمیری عوام کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. آوازیں اٹھا کے کتنے مسئلے حل ہوئے. خالی آواز اٹھانے سے بعض اوقات مسئلے حل نہیں ہوتے. بات کو صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے صحیح دلیل کے ساتھ کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو اس میں انسان کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ میں اس غلط کام کو کس طرح روک سکتا ہوں، اس ظلم کو کہاں سے ختم کر سکتا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں مٹ جائیں گی کیونکہ وہ مظلوم کو ساری چلی جائیں گی. ابن عثمان، سلمان فارسی، سعد بن مالک، حذیفہ بن یمان اور عبداللہ بن مسعود، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6-7 کو شمار کیا کہ ان سے روایت ہے کہ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا صحیفہ اور نامہ اعمال اس کے لیے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ خیال کرے گا کہ وہ نجات پا جائے گا، نیکیاں بہت ہیں، تسلی ہو جائے گی اس کو. پھر لوگ اس کے مظالم کی وجہ سے اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ اس کی ایک نیکی بھی باقی نہیں رہ جائے گی، وہ سب مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور ان کی برائیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی. تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم نہ کروں. مثلاً آپ دیکھیے ظلم جو ہوتا ہے وہ صرف مارنا پیٹنا ہی نہیں ہوتا، یا ظلم کسی کا حق چھیننا یا چوری کرنا ہی نہیں. ظلم کسی کو ایموشنلی ٹارچر کرنا بھی ہے، کسی کو اس طرح تنگ کرنا، ذلیل کرنا کہ وہ بیچارہ فریاد بھی نہ کر سکے، اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو یہ کہنے کی کہ میرے پاس کیا ظلم ہوا. ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح پورا نہ کرنا، اپنے فرائض ادا نہ کرنا، جو ہمیں پڑھانا چاہیے وہ پورا نہ پڑھانا، جس طرح کہا گیا دینے کے لیے اس طرح نہ دینا. ظلم اصل میں ہے کیا؟ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مارنا. تو جو دوسرے لوگوں کے حق ہیں ہم پر، اگر ہم ان کو ادا نہیں کرتے، چاہے والدین کا حق ہے، چاہے اولاد کا ہے، چاہے شوہر کا ہے، چاہے بیوی کا ہے، چاہے اسٹوڈنٹس کا ہے، چاہے ہمسایوں کا ہے، تو جس کا بھی حق ہم نہیں دیتے وہ حق سے محروم کرنا ہی ظلم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پچھلی حدیث میں بات ہوئی تھی اس عورت کی جو گناہ گار تھی اور کتے کو پانی پلانے پہ اس کی بخشش ہو گئی، اور پھر جو باقی ساری ایگزامپلس بھی ڈسکس ہوئیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ دن میں بھی کتنے ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں جہاں ہمیں کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کائنڈ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہو. بہت سارے موقع آتے ہیں اور چند لمحوں کے لیے ہمارے دل میں وہ ایک کائنڈ جو کارنر ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ بھی ہوتا ہے. پھر ہمیں یاد ہے کہ ہمیں اور کام ہے، وہ ابھی تو میں بہت آکوپائڈ ہوں، اور ہم اس کو جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی اپنے لیے کہ ہم لوگ اسی طرح انکانشیسلی کتنے گناہ بھی کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی یا اس چھوٹے سے ایکٹ سے، کیا پتہ اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ کوئی میرا گناہ اس کی وجہ سے ختم ہو جائے. تو اگر ہم لوگ کسی معاملے میں سست بھی ہو رہے ہوں کہ جہاں ہمیں کوئی رحم کرنے کی اپرچونیٹی مل بھی رہی ہے، تو ہم یہ سوچ کے اس کو کر لیں کہ کیا پتہ اس سے ہمارا جو غلطیاں ہم کرتے ہیں جی ان کا کفارہ ہو جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارا حال کیا، ہم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. جب بچوں کو صبح لنچ پیک کر کے دے رہے ہوتے تو مائیں ساتھ ساتھ کیا کہتی ہیں؟ شیئر نہیں کرنا، شیئر نہیں کرنا، کسی کو نہیں دینا، کھانا اس کو خود کھانا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ماں ایکسٹرا ڈالے، دیکھو بیٹا میں نے ایکسٹرا ڈالا، تم شیئر کر لینا. یہ کائنڈنیس ہے. پینسل ایک کی بجائے 2 دینا. بچے اگر کسی اور کی ٹوٹ گیا تو تم اس کو دے دینا. تو اس سے بچے بچپن سے ہی پھر مہربانیاں کرنا سیکھتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو خود غرضی کا ایک ماحول ہے نا کہ سارے فائدے مجھے پہنچے اور مجھے پرواہ نہیں کس پہ کیا گزرتی. الحمدللہ اس دفعہ ایڈمیشنز زیادہ ہوئے ہیں، ہر کلاس میں بچوں کا نمبر بھی انکریز ہوا ہے، تو پریشر از آلریڈی آن دا ٹیچرس. تو
ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کین ٹیل کہ کتنا پریشر ہے اور پیرنٹس کتنے روتے ہوئے جاتے ہیں کہ ایڈمیشن نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ ناؤ وی ہیو اے بگر کیمپس اور بڑی کلاسز ہیں، تو ہم نے ضرور ایسے پیرنٹس کو اکاموڈیٹ کیا ہے. اینڈ ایوری چائلڈ، ایوری پیرنٹ ہیز اے بیوٹیفل اسٹوری فار کمنگ ٹو AIS. تو انسٹیڈ آف ٹیکنگ دیز چلڈرن ایز برڈن اینڈ کمپلیننگ اینڈ وائننگ کہ اتنے بچے ہو گئے، اتنے زیادہ میں نہیں کر سکتی، یعنی آئی تھنک اٹس این اپرچونیٹی جس میں ہم اگر ایک بچے ہماری طرف سے کوئی بھی نیکی اس کو، یعنی ہم اس کو اس پہ بھار سکیں کہ وہ نیکی کر لے یا کچھ بھی اس کو سکھا سکیں، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہی ایکسٹرا بچہ جو ہے، جو برڈن ہے، وہ آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ بنے. میں جب PhD کر رہی تھی تو مجھے پتہ چلا میں پریگننٹ ہوں. تو جتنے میرے کولیگز اور لوگ تھے وہ سب کہنے لگے کہ یہ فتویٰ ہے، فلاں فتویٰ ہے، آپ اس کو ایلیمنیٹ کروا دیں. لیکن میرے دل کو اللہ نے تھاما ہوا تھا کہ جس رب نے مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے وہ ضرور مجھے اس کو اٹھانے کی بھی توفیق دے گا. دل بڑا کیا، اللہ سے دعا کی. مشکل تو ہوئی تھوڑی، لیکن کام بھی وقت پر ہوا اور اللہ نے تیمیہ جیسی بیٹی بھی دی. اور الحمدللہ اب خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس مشن کو آگے لے کے چل رہی ہے. اور میں کبھی کبھی کانپ جاتی ہوں کہ اگر میں کسی کی بھی بات میں آ جاتی تو میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھتی. تو اسی طرح بعض اوقات بعض بچے بچپن میں اتنے تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، سب زیادہ نوٹی ہوتے ہیں، کچھ کام نہیں کر کے دیتے، لیکن بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور بڑے ہو کے پتہ نہیں آپ کا نام کہاں روشن کرے اور کس جگہ آپ کو کام آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.